السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈر کی ایک نئی داستان۔ چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ماحول جتنا پرسکون لگ رہا تھا، اتنی ہی ہولناک رات کی تاریکی میں ایک گاڑی سنسان راستے سے گزر رہی تھی جسے اکرم چلا رہا تھا۔ اکرم بہت خوش تھا۔ خوش کیوں نہ ہوتا؟ سالوں بعد اپنے دوستوں سے ملنے کی جو خوشی تھی، اور دوسری خوشی کہ وہ حویلی اس کی اپنے نام ہونے والی تھی۔ اسی خوشی کا جشن منانے کے لیے اکرم اور اس کے دوست اپنے اپنے گھروں سے حویلی میں جمع ہونے والے تھے۔ اکرم جشن کی خوشی میں حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی راستے میں اسے انجان نمبر سے کال آئی۔ اکرم نے کہا، ہاں بولو، کون بول رہا ہے؟ تو آواز آئی، یہ حویلی میری ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں۔ اکرم نے ایک نظر بھر کر موبائل کی طرف دیکھا اور پھر موبائل کان پہ لگا کر بولا، کون؟ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ بس اتنا ہی سننا تھا کہ اس کے بعد کال کٹ ہو گئی۔ وہ تھوڑا آگے کی طرف گیا تو اچانک گاڑی ایک درخت سے جا لگی۔ گاڑی سے اتر کر اسے خیال آیا، یہ تو سنسان راستہ ہے، اس وقت تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ موبائل دیکھا تو اس میں سگنل نہیں آ رہے تھے، مگر گردن اٹھا کر جو اس نے سامنے دیکھا تو اسے وہی حویلی نظر آ رہی تھی جو اس کے نام ہونے والی تھی۔ اکرم نے اپنی آنکھیں صاف کی اور وہ یہ سوچ رہا تھا کیا وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ حویلی تک کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا تھا۔ مگر جب دوبارہ آنکھیں صاف کر کے دیکھا تو واقعی اس کے سامنے وہی حویلی تھی جو اس کی ہونے والی تھی۔ اکرم سوچ رہا تھا شاید مجھے اندازہ نہ ہوا ہوگا میں یہاں کیسے پہنچا۔ خیر، خوشی خوشی وہ چلنے لگا اور حویلی کے قریب پہنچا تو وہ حویلی کسی بھوتیا حویلی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے کان میں آواز آئی، یہ میری حویلی ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن اکرم پہ خوف طاری ہو گیا تھا، کیونکہ سنسان حویلی کے آس پاس تو کوئی نظر نہیں آیا سوائے کتوں اور الوؤں کی آواز کے۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو پہلی بار اس نے موبائل پہ سنی تھی، اور دوسری بار یہ آواز اس نے حویلی پہنچ کر سنی۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچ رہا تھا وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حویلی میری ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ خوف کے مارے اکرم نے سوچا کیوں نہ حویلی کے اندر چلا جایا جائے۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کی طرف چلا تو حویلی کی گیٹ پہ پہنچ کر دیکھا کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میری حویلی ہے۔ عورت نے کہا، یہ میری حویلی ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اب اکرم کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو تیسری بار اس نے سنی۔ اس نے عورت سے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے مڑ کر جیسے ہی اکرم کی طرف دیکھا، اکرم کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ اکرم اس عورت کو جانتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی پارٹنر تھی نیلم، جسے اس نے 2 سال پہلے ختم کر کے اسی حویلی کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا تھا۔ 2 سال پہلے قتل کی گئی نیلم کو اپنے سامنے پا کر اکرم کی حالت خراب ہو گئی، اور اکرم کو وہ تمام واقعہ یاد آ گیا جو 2 سال پہلے رونما ہوا تھا۔ اصل میں نیلم اور اکرم ایک اسٹیٹ ایجنسی چلاتے تھے جہاں گھروں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ کئی سال مستقل کام کرنے کے بعد دونوں اچھا خاصا کمانے لگے تھے، اسی وجہ سے دوسرے شہروں میں بھی ان دونوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ایک دن اسی ایجنسی میں ایک شخص آیا اور کہا، ہمارے سیٹ کو اپنی حویلی بیچنا ہے جو کہ شہر سے کافی دور ہے۔ ہمارے سیٹ ملک سے باہر رہتے ہیں تو اس کا سودا میں ہی کروانے آیا ہوں، تم دونوں چاہو تو ایک بار حویلی دیکھ لو۔ نیلم اور اکرم نے دوسرے دن ہی حویلی دیکھنے کا فیصلہ کیا، مگر حویلی پہنچ کر اکرم کی نیت خراب ہو گئی، کیونکہ وہ حویلی بہت حسین تھی، اور اکرم دل میں سوچ رہا تھا یہ تو کروڑوں کا
فائدہ دینے والی حویلی ہے۔ اکرم دل میں سوچ رہا تھا، آج تک ہم دونوں نے جو بھی کام کیا اس کا 50% لیا ہے۔ اگر یہ حویلی بک گئی تو مجھے نیلم کو بھی 50% دینا پڑے گا۔ مگر اکرم نے دل میں لالچ پیدا کر لیا تھا۔ اس نے نیلم سے کہا، چلو حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل کر دیکھتے ہیں۔ نیلم بہت خوش تھی کیونکہ اگر یہ سودا ہو گیا تو اس طرح ان دونوں کو بہت منافع ہونا تھا۔ نیلم اکرم کے آگے چل رہی تھی اور اکرم اس کے پیچھے۔ اکرم نے اپنے ہاتھ میں پہلے ہی ایک ڈنڈا چھپایا ہوا تھا جو کہ اس نے حویلی کی راہداری سے اٹھایا تھا۔ نیلم جیسے ہی اس پچھلے والے حصے میں داخل ہوئی، اکرم نے پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارا اور نیلم کی وہیں موت ہو گئی۔ اکرم نے نیلم کو اسی بیک یارڈ میں دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد شہر آ گیا۔ 2 سال کے بعد سودا تقریباً مکمل ہو ہی گیا تھا۔ جس کی وہ حویلی تھی وہ آج اکرم سے ملنے آ رہا تھا، لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس سیٹ اور ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ یہ بات بھی اکرم کو 2 دن کے بعد پتہ چلی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اب وہ حویلی اپنے نام کروانے کا سوچ رہا تھا۔ بس اسی خوشی میں اکرم نے 2 سال کے بعد سوچا کیوں نہ اب اس حویلی میں جایا جائے۔ اپنے دوستوں سے کہا، میں باہر ایک حویلی دیکھ رہا ہوں جو کہ شہر سے بہت دور ہے اور وہ حویلی میں اپنے نام کروانے والا ہوں۔ اسی خوشی میں میری طرف سے تم لوگ کو پارٹی ہے۔ اکرم کو نیلم کو دیکھتے ہوئے یہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے نیلم کے قتل کے بعد اپنے دوستوں سے کہی تھی۔ نیلم کو دیکھ کر اکرم نے اس سے معافی مانگنا شروع کر دیا تو نیلم بولی، فریبی کہیں کے، مجھے تم پہ پہلے ہی شک تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ جا کر حویلی دیکھ لوں، کیونکہ ہم جب بھی کوئی سودا کرتے ہیں تو برابر کا منافع بانٹتے ہیں، مگر تم نے تو مجھے قتل کر دیا۔ اکرم بولا، نہیں، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرے من میں لالچ آ گیا تھا کیونکہ یہ کروڑوں کا سودا تھا اور میں چاہتا تھا اس کا کوئی حصے دار نہ بنے، اس لیے بس میں نے تمہیں غصے میں آ کے مار ڈالا۔ مجھے معاف کر دو نیلم۔ نیلم نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اپنے ہاتھ سے اکرم کا گلا پکڑا اور اکرم کو اوپر کیا اور بولا، مجھے میرا حصہ چاہیے تھا اکرم، مگر تم نے مجھے مار ڈالا۔ اب مرنے کی باری تمہاری ہے کیونکہ اب یہ حویلی میری ہے اور اس کا اب کوئی حصے دار نہیں ہوگا کیونکہ اب تم زندہ نہیں بچو گے۔ نیلم نے اتنا کہا ہی تھا کہ نیلم نے اکرم کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کا سر حویلی کے سے پیچھے حصے میں پھینک دیا جہاں نیلم کی لاش دفن تھی۔ نیلم بہت خوش تھی کیونکہ یہ حویلی اب اس کی ہو گئی تھی اور اس حویلی کا کوئی حصے دار نہ تھا۔ کہتے ہیں مرنے والے تو مر جاتے ہیں مگر اپنا انتقام لینا نہیں بھولتے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو زندگی میں کبھی لالچ نہیں کرنا، جیسے اکرم نے کیا تھا۔